بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام وقاص احمد ہے۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز۔ حضرت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں باقاعدگی سے حاضر ہوا کرتا تھا، پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی میں چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں بھی جنازہ میں شرکت کرتا؟ حضرت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر میں خاموش رہا۔ جب میں نے رخصت چاہی تو آپ نے فرمایا، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس بمشکل چند درہم ہوں گے، مجھ جیسے غریب کی شادی کون کروائے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کی، کیا آپ میری شادی کروائیں گے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اتنا خوش تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے کس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے، اور اسی طرح میں آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی اور دوبارہ گھر کی طرف چلا آیا۔ میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ پھر میں نے زیتون کا تیل اور روٹی دسترخوان پر رکھی اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ آواز آئی، سعید۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ حضرت سعید بن مسیب ہی ہوں گے۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، آپ مجھے پیغام دے دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا، فرمائیے حضرت، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اب تم غیر شادی شدہ نہیں ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ پھر ایک طرف ہٹے تو ان کی بیٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چھوڑ آئے اور مجھے فرمایا، یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد تشریف لے گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا اور جب اطمینان ہو گیا کہ آپ جا چکے ہیں تو میں واپس کمرے میں آیا تو اس شرم و حیا کی پیکر کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے زیتون کے تیل اور روٹیوں والا برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور اپنے پڑوسیوں کو آواز دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کروا دی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا حضرت سعید بن مسیب نے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی ہے؟ میں نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے گھر جا کر دیکھو، ان کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر سب میرے گھر آ گئے۔ جب میری والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی فوراً ہی آ گئیں اور مجھ سے فرمانے لگیں، اگر 3 دن سے پہلے تو اس کے پاس گیا تو تجھ پر میرا چہرہ بھی دیکھنا حرام ہے۔ 3 دن تک میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کے بعد ہی تو اس سے قرابت اختیار کرنا۔ فرماتے ہیں، میں 3 دن انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن جب اس کے پاس گیا اور اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس لیے کہ وہ حسن و جمال کا شاہکار تھی، قرآن پاک کی حافظہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی اور شوہر کے حقوق کو بہت زیادہ پہچاننے والی تھی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، نہ تو حضرت سعید بن مسیب میرے پاس آئے اور نہ ہی میں حاضر ہو سکا۔ پھر میں ہی ان کے پاس گیا۔ وہ بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں جلوہ فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔
اس کے بعد مجلس کے ختم ہونے تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب سب لوگ جا چکے اور میرے علاوہ کوئی اور نہ بچا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس انسان کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کی، حضور، آپ کی بیٹی ایسی صفات کی حامل ہے کہ شاید کوئی دشمن ہی اسے ناپسند کرے، ورنہ دوست تو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، اگر وہ تجھے تنگ کرے تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ اس کے بعد پھر جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے مجھے 20,000 درہم دیے۔ میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی صاحبزادی کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح آپ راضی ہو جائیں، لیکن آپ برابر انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ ظلم و ستم پر اتر آیا اور ایک سرد رات اس ظالم نے آپ کو 100 کوڑے مارے اور اون کا جبہ پہنا کر آپ پر ٹھنڈا پانی ڈلوا دیا۔ محترم دوستو، دیکھا آپ نے کہ حضرت سعید بن مسیب جو کہ اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے تھے، نے اپنے ایک عقیدت مند، مجبور اور تنگ دستی سے پریشان مگر نیک اور صالح شخص کے ہاتھ میں اپنی خوبصورت، نیک سیرت، وفادار اور پاک باز بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا جو کہ پہلے ہی شادی شدہ تھے مگر نیک تھے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے نیک نامی اور شرافت کی بنا پر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی اور ثابت کیا کہ نکاح کرنے کے لیے مال و دولت نہیں بلکہ تقوی و پرہیزگاری درکار ہوتی ہے۔ مگر دیکھیے کہ آپ نے خلیفہ کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا اور اس رشتے سے انکار کے لیے آپ کو 100 کوڑے بھی کھانے پڑے اور ٹھنڈے پانی کی اذیت بھی برداشت کرنی پڑی۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت سعید بن مسیب کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو جائے کرے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔